حضرات محترم، چند دن رہ گئے ہیں، رمضان المبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ جو ہے وہ رمضان میں ہوگا، اور یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کوئی اس جمعے کو پا سکے گا یا نہیں پا سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں، پوری دنیا میں ایک سیکنڈ میں سینکڑوں لوگ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ اگر پوری دنیا کی آبادی کا حساب لگایا جائے تو سیکنڈوں کے حساب سے سینکڑوں کا اوس اور تناسب بنتا ہے، اور ان سینکڑوں ہزاروں کے اندر نہ جانے کس وقت، کس لمحے، کہاں پہ ہماری باری بھی آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے، جس سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں انتظار فرمایا کرتے تھے، اور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی کسی کی زندگی میں ایک رمضان نصیب ہو جائے اور کسی کو ایک رمضان نصیب نہ ہو، اس سے زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ دو صحابہ ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک ہی جیسے اعمال کیے، اکٹھے زندگی پائی، جہاد میں اکٹھے شریک ہوئے، اعمال میں اکٹھے شریک ہوئے۔ ایک صاحب دونوں دوست بھی تھے، دونوں ساتھی بھی تھے۔ ایک صحابی جہاد کے اندر شہید ہو گئے، 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور دوسرے صحابی جو تھے 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ساتھیوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صحابی جو 1 سال کے بعد جن کا انتقال ہوا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ اب یہ بڑے حیران ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابی 1 سال پہلے فوت ہوئے تھے وہ تو جہاد میں شہید ہوئے تھے، ان کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جنت میں بعد میں داخل ہوئے، ان کی باری بعد میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو صحابی 1 سال بعد انتقال ہوا تھا، ان کے 1 سال کے رمضان کے روزے بڑھ گئے۔ اس طرح فرق پڑتا ہے درجات میں، اعمال کے اندر۔ یعنی کسی کو اللہ زندگی زیادہ نصیب فرما دے اور ایمان و اعمال والی ہو تو اس کے درجوں کو کہیں آگے بڑھا دیتے۔ اس لیے یہ دعا کیا کرو، اگر زندگی لمبی ہے تو اللہ ایمان والی اور اعمال والی دے، ورنہ تو وہ زندگی بوجھ بن جائے گی۔ ایمان و اعمال والی زندگی جو ہے یہ ہمارے درجات کو جنت میں بہت آگے لے جا سکتی۔ میرے محترم دوستو، ہماری زندگی میں 30، 40، 50 جتنے بھی رمضان گزرے، ہمیں ان کا حساب لگانا چاہیے۔ اس رمضان کے آنے سے پہلے خود احتسابی جو ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ہم کسی کونے میں بیٹھ کر، تنہائی کے اندر بیٹھ کر حساب لگائیں کہ رمضان ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ کتنے رمضان ہماری زندگی میں گزرے ہیں، اور اللہ نے رمضان کی تاثیر یہ بتائی ہے کہ رمضان تمہارے اندر تقوی پیدا کر دے گا۔ اعمال کی تاثیر ہے، جس سے نماز کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ اگر نہیں روکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صحیح نماز نہیں ہے۔ یعنی کسی کی نماز جو ہے اس کو کم تولنے سے نہیں روکتی، ملاوٹ سے نہیں روکتی، دھوکے سے نہیں روکتی، جھوٹ سے نہیں روکتی، تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ اس کی نماز صحیح نماز نہیں بنی، کیونکہ نماز کی تاثیر یہ ہے۔ اور اسی طرح روزے کی تاثیر اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ روزہ جو ہے تمہارے اندر تقوی پیدا کر دے گا۔ یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حضوری کا احساس، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں، میں جو کرتا ہوں اللہ اس کو دیکھتا ہے، میں جو بولتا ہوں اللہ اس کو سنتا ہے، حتیٰ کہ میرے دلوں پر جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا روزے کے باوجود، اس کا مطلب یہ ہے روزے ہمارے ناقص ہیں۔ تو
اس لیے اس رمضان کے آنے سے پہلے ابھی وقت ہے، ہم سوچیں اور غور کریں کہ پچھلے جتنے رمضان گزرے ہیں کیا ہمارے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں، کوئی اثر چھوڑا انہوں نے؟ اگر نہیں چھوڑا تو پھر ہم نیت کریں گے یا اللہ اس دفعہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ یعنی جو پچھلی کوتاہی ہے، یہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا اس امت پر کہ پچھلی کوتاہی توبہ سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر انسان سچی نیت سے توبہ کرے، ارادہ کرے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی پچھلی ساری توبہ جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گی۔ آگے سے انسان نیت کرے کہ یا اللہ آئندہ جو ہے میں ایسے نہیں کروں گا، اب کے جو رمضان آئے گا اس کو میں پورے احتساب کے ساتھ گزاروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کو اس حال میں گزارا ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کیا ہے؟ کہ اپنی اس احساس کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، یہ احتساب ہے۔ پورے شعور کے ساتھ اس نے روزے رکھے، آقا نے فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسا رمضان نصیب فرما دے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ابھی چند دن باقی، کسی دن بیٹھ جائیں تنہائی کے اندر، اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کریں، تعلق قائم کریں کہ یا اللہ پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ میں نیت کرتا ہوں کہ یہ رمضان جو ہے تم میری مدد فرما۔ اور اللہ کی مدد کے بغیر ہوگا نہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان صرف اپنے اوپر مان نہ کرے، یہ کرے کہ یا اللہ کمزور ہوں، ضعیف ہوں، اور تو ضعفاء کا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے نا، تو ہی ہمیں یہ ہمت اور طاقت عطا فرما دے۔ اس سال میرا رمضان صحیح رمضان بن جائے، میرے روزے صحیح روزے بن جائیں، میری راتیں صحیح راتیں بن جائیں، میری تلاوت صحیح تلاوت بن جائے، میری دعائیں صحیح دعائیں بن جائے، میرے ذکر اذکار صحیح ذکر اذکار بن جائے، میرا انفاق تیرے راستے میں خرچ کرنا صحیح بن جائے، اور یا اللہ قبول ہو جائے۔ ذرہ بھی اللہ کے حضور قبول ہو جائے تو وہ پہاڑوں سے بہتر ہے، اور پہاڑ بھی انسان خرچ کرتا رہے قبول نہ ہو تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ریت مٹی سے بدتر ہے۔ تو اللہ جتنے بھی لمحات ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے ہم نے کہ پچھلا حساب لگا کر خود احتسابی کر کے توبہ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس دفعہ ہماری مدد فرما اور ہمارا رمضان جو ہے صحیح حالت پہ گزر جائے۔ یہ دعا کرنے کے بعد، یہ نیت کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے پلاننگ کرنا۔ یعنی ہم سارے مل بیٹھ کر پلاننگ کریں، صرف آپ نہیں، آپ کی پورے گھر والے، جس کے اندر آپ کی بیوی بچے جو بھی احباب گھر کے اندر رہتے ہیں، سب کو ساتھ بٹھائیں اور سب کو ساتھ بٹھا کے اس کی پلاننگ کریں کہ بھئی سب مشورہ دیں کہ کس طرح ہمارا رمضان صحیح گزرے۔ عام طور پر ہم بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ بچے گھر کا بڑا اہم جزو ہوتے ہیں، اور بعض گھروں میں تو عورتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع، اہم موقع پر اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں صلح حدیبیہ بڑا اہم موقع ہے، انتہائی اہم موقع ہے، جان پہ بنی ہوئی تھی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھیں ان سے مشورہ فرمایا کہ میرا یہ معاملہ ہے اور یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور معاملہ حل ہو گیا۔ تو خاص طور پر اپنے بیوی بچوں کو ساتھ بٹھائیں اور بٹھا کے پلاننگ کریں، ان سے مشورہ کریں کہ بھی چند دن رہ گئے ہیں، 2-4 دن باقی ہیں، اس دفعہ آپ مشورہ دیں کہ ہمارا رمضان کیسے گزرے، کس طرح ہمارے اوقات بہتر ہو جائیں، ہمارے وقت کا صحیح مصرف ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اچھا، یہ تو سارے گھروں میں پلاننگ ہوتی ہے، ہم کیا خریدیں کیا نہ خریدیں، یہ پلاننگ علیحدہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ پلاننگ یہ کرنی ہے کہ جو اوقات ہمارے ضائع ہوتے ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جائے، اور کس طرح ہمارے اوقات پچھلے رمضان کی نسبت بہتر صرف ہو جائے تاکہ اس وقت کی قیمت بن جائے۔ یہ میرے دوستو جو وقت گزر رہا ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، جتنے بھی لمحات ہیں یہ بہت ہی قیمتی لمحات ہیں۔ ان لمحات کی قیمت پڑنے والی ہے آخرت میں سیکنڈوں کے حساب سے۔
اور ایک ایک سیکنڈ جو ہے آپ کو یا کسی سے آگے بڑھا رہا ہے یا پیچھے کر رہا ہے. اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم نے جو ایک لمحہ دنیا کے اندر گزار دیا یا ضائع کر دیا وہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا. اس لیے سارے بیوی سب کو بٹھائیں، اپنے جتنے بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں ان کے ساتھ یہ مشورہ کریں، ان کے آگے یہ مسئلہ رکھیں کہ پچھلے رمضان ہمارے اس طرح گزرے. آپ سب اس بات کی کوشش کریں، بتائیں کہ کس طرح ہمارا رمضان صحیح گزرے، ہمارے وقت کا صحیح مصرف ہو جائے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اپنی جو مصروفیت ہے اس پہ غور کریں کہ ہماری جو مصروفیت ہے ہم کس طرح اس کو کم کر سکتے ہیں، کہاں سے ہم جو ہے اس کو ٹائم جو ہے بچا کے اللہ کے لیے دے سکتے ہیں. یہ اگر ہم پلاننگ کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ راستہ دکھا دے گا. دیکھیے جب بھی کوئی اہم موقع آتا ہے گھر کے اندر، کوئی اہم تقریب ہوتی ہے، کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو سارے غور و فکر کرتے ہیں. اب دیکھ لیں شادی کا مسئلہ ہے تو شادی میں سارے انوالو ہوتے ہیں، سارے غور و فکر کرتے ہیں اور سارے پلاننگ کرتے ہیں، اس طرح یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کرتے ہیں اور پورا اس کے مطابق نظام الاوقات کو طے کرتے ہیں. بیان ہی اس طرح طے ہونا چاہیے کہ یہ بڑا اہم ایونٹ آ رہا ہے، یہ ایسا ایونٹ ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے اگلے برس ہمیں نصیب ہی نہ ہو. اگر ہم حساب لگائیں تو پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اس دھرتی کے اوپر تھے، آج وہ اس دھرتی کے اوپر نہیں ہے، نیچے ہیں. اور اگلے برس جو رمضان آئے گا اس سے اگلے برس نہ جانے ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس لیے بچوں کو بتائیں، بیوی کو بتائیں، دیگر احباب کو بتائیں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم باقاعدہ کیلکولیٹ کر لیں، باقاعدہ حساب لگا لیں، پلان کر لیں. ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہمیں نصیب نہ ہو اور یہی رمضان جو ہمارے درجات کو جنت میں آگے بڑھانے کا ذریعہ بن جائے. تو یہ مصروفیات کے اندر کمی کرنا بہت ضروری ہے. یعنی بہت ساری غیر ضروری مصروفیات ہوتی ہیں، اگر انسان ان کو وہاں سے ٹائم بچا لے تو پھر انسان جو ہے رمضان کے اندر بہت سارا ٹائم جو اللہ کے لیے صرف کر سکتا ہے. اور رمضان میں اگلا جو کرنے کا کام جو ہے، جو میں نے آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا. رمضان اور قرآن کی نسبت ہے، براہ راست نسبت ہے آپس میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو جو شخص رمضان کے اندر یہ نیت کرے گا کہ مجھے قرآن کے ساتھ دل لگانا ہے اور قرآن کو اپنا ساتھی بنانا ہے، انشاءاللہ اللہ اس کی مدد کرے گا. تو رمضان کے اندر اگلا کام یہ کریں کہ یا اللہ میری زندگی اتنے برس گزر گئی میں نے قرآن کو ساتھی نہ بنایا. اس رمضان میں یا اللہ میں نیت کرتا ہوں میں قرآن سے دل لگاؤں گا، قرآن کو اپنا ساتھی بناؤں گا اور قرآن کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا، بلکہ قرآن مجھے لے کے جنت میں جائے گا. جو قرآن کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو چیزیں شفاعت کریں گی قیامت کے دن، ایک روزہ اور دوسرا قرآن. روزہ یہ کہے گا کہ میرے اللہ میں نے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، یہ تیرے لیے بھوکا پیاسا رہا. اور قرآن یہ کہا کہ یا اللہ یہ تیرے لیے مجھے پڑھتا رہا دن میں بھی اور رات کے اندر. ہماری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شفاعت قبول کی جائے گی، یہ ضمانت ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے یہ نیت کریں کہ اس رمضان میں قرآن سے تعلق بنانا ہے. اب دیکھیں ہم تعلق بناتے ہیں نا، بڑوں سے تعلق بنانے کے کتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، ہوتا نا ایسا لوگ، یعنی جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے کہ ہمارا کوئی کام نکل سکتا ہے. انسان کی طبیعت یہ ہے کہ اس سے تعلق بناتا ہے. تو رمضان سے قرآن سے ہمارا کام نکلے گا، شفاعت ہوگی، ہماری بخشش ہوگی، جنت میں جائیں گے. اس سے بڑا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اس کے تعلق بنانا ہے اور قرآن سے تعلق بنانے کا پہلا ذریعہ ہے قرآن کا پڑھنا. کیونکہ یہی ہے نا، یعنی قرآن کا پڑھنا سیکھنا، قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے. یہ سب سے چھوٹا اور پہلا مرحلہ ہے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بے شمار مسلمان اس کو پڑھنا ہی نہیں جانتے. یہ حقیقت ہے. حتیٰ کہ بہت سارے نمازی ایسے دیکھے ہیں جو 5 وقت نمازی ہیں ماشاءاللہ، قرآن پڑھنا نہیں جانتے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. تو یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے اس کو سمجھنا، یعنی حقیقت میں تو اس کو سمجھنا ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا اور ہدایت تب ملتی ہے جب انسان اس کو سمجھے.
تو قرآن کو سمجھنا، اور تیسرا مرحلہ پھر یہ اس پر عمل کرنا۔ یہ تینوں مراحل پورے ہوں گے تو قرآن جنت میں لے کے جائے گا۔ ہم کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہیں کہ ہم صرف تلاوت کرتے کرتے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، یہ قرآن کے یہ حق ہیں، کم از کم یہ حق ہیں، قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ لوگوں میں آدھی بات بیان کی جاتی، مولویوں کا یہ وتیرہ ہے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو حفظ کرتا ہے وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، لیکن آدھی بات بیان کی جاتی ہے۔ پوری بات یہ جس نے قرآن کو حفظ کیا، اس کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، عمل کی بات چھوڑ دی جاتی ہے۔ کون عمل کرتا ہے؟ 100 میں سے 99 حفاظ جو ہیں وہ ویسے ماشاءاللہ بھول جاتے ہیں، عمل تو دور کی بات۔ جس نے قرآن کو یاد کیا، پھر یاد رکھا اور پھر اس پر عمل کیا، تو وہ اس کو اللہ یہ اعزاز نصیب فرمائیں گے کہ 10 لوگوں کی شفاعت کرے۔ عمل کے بغیر نہیں ہے، اللہ ہمیں اس کی نصیب فرما دے، اور یہ اس کی نیت کریں، ابھی دن باقی ہیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ رمضان میں ہم قرآن سے دل لگائیں گے، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں گے، تاکہ قرآن ہمیں جنت میں لے جانا والا بن جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ معمولی وقت نہیں ہوگا، قیامت کا دن معمولی دن نہیں ہے۔ انسان جو ہے اس لمحے اس بات کا منتظر ہوگا کہ شاید مجھے کہیں سے کوئی معاونت مل جائے، کوئی مدد مل جائے، اور قرآن نے بیان فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن تو سارے رشتے ساتھ چھوڑ جائیں گے، ماں بھی بھاگے گی، باپ بھی بھاگے گا، بیوی بھی بھاگے گی، بیٹے بھاگیں گے، دوست احباب بھاگیں گے، ایک قرآن ہے جو آپ کے ساتھ رہے گا۔ ارے جو اس دن ساتھ نہ چھوڑے تو پھر اس کا ساتھ نہیں بنانا چاہیے۔ ساری عمر ہماری بیوی بچوں کے پیچھے گزر جاتی ہے، بھائی بہنوں کے پیچھے گزر جاتی ہے، دوست احباب کے پیچھے گزر جاتی ہے، جبکہ قرآن نے واضح فرما دیا سارے بھاگ جائیں گے، سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، کسی کو کوئی یاد نہیں کرے گا، سب کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ایک قرآن ہے، حضور نے اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ رہے گا، جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا انشاءاللہ۔ تو اس رمضان میں میرے دوستو نیت کرو، قرآن کے ساتھ دل لگائیں گے۔ جس مرحلے پہ بھی ہیں، نہیں پڑھنا آتا پڑھنا سیکھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پڑھنا آتا ہے سمجھنا سیکھیے، سمجھنا آتا ہے عمل کرنا سیکھیے، عمل کرنا آتا ہے تو دوسروں کو اس کے پیغام کو پہنچائیے۔ یہ موت تک کی منزل ہے، یہ منزل کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور آخری بات یہ ہے میرے محترم دوستو کہ اس رمضان میں نیت کرنی ہے کہ روزہ جو ہمارا وہ ایسا روزہ جس کے اندر سوراخ نہ ہو۔ کیوں جی؟ ایسا روزہ جس کے سوراخ نہ ہو، کیا سوراخ کیا چیز ہے؟ یعنی سوراخ یہ ہے، آپ وہاں سے آٹے کا تھیلا لے کے آ رہے ہیں بازار سے، اور اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں، 1 2 3 4 5 سوراخ ہو گئے۔ جتنے زیادہ سوراخ ہوں گے اتنا ہی آٹا گر جائے گا، اور گھر پہنچے گا تو تھیلا آدھا خالی ہو چکا ہوگا یا خالی ہو چکا ہوگا۔ کیوں جی؟ ایسے ہوگا نا۔ تو روزے میں سوراخ یہ ہے کہ آپ غیبت کریں، یہ روزے میں ایک سوراخ ہو گیا، گالی دیں ایک سوراخ ہو گیا، جھوٹ بولیں ایک سوراخ ہو گیا، کم تولیں ایک سوراخ ہو گیا، ملاوٹ کریں ایک سوراخ ہو گیا، کسی کو دھوکہ دیں ایک سوراخ ہو گیا، کسی کو بد نظر سے دیکھا ایک سوراخ ہو گیا، زبان کا غلط استعمال کیا ایک اور سوراخ ہو گیا۔ روزہ تو آپ نے رکھ لیا، آٹے کا تھیلا تو پکڑ لیا الحمدللہ، لیکن وہ سوراخ ہو گئے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور جب شام ہوگی تو ہم خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، پورا دن بھوک پیاس سے، روزے کے اثرات نہیں ہوں گے، اللہ کے اکاؤنٹ میں سوراخوں والا روزہ ہوگا۔ کیوں جی؟ یہ سوراخوں والا روزہ ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ جس طرح سوراخوں والا تھیلا جو ہے آٹا نہیں دے گا ہمیں، خالی ہاتھ کھڑے رہ جائیں گے، 1 میل 2 میل سے اٹھا کے لائے، گھر پہنچے تو خالی۔ اس طرح روزہ رکھا سوراخوں والا، جس کے اندر جتنے سوراخ ہوں گے اتنا ہی خالی ہوگا، اور قیامت کے دن خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پہ قربان، کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، پیسے نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے اندر مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن ڈھیروں نمازیں لے کے آئے گا، ڈھیروں روزے لے کے آئے گا، ڈھیروں حج لے کے آئے گا، لیکن فرمایا اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی نے کسی کا حق دبایا ہوگا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی پہ زیادتی کی ہوگی، اس نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن وہ سارے پھر حقدار جو ہیں آ جائیں گے کہ یا اللہ ہمارا حق دلوائیے۔ اللہ اس کا حق دلوائیں گے، اور حق کیسے دلوائیں گے؟ کہ نیکیاں بانٹی جائیں گی، اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں گی۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
وہ مرحلہ آئے گا کہ ابھی حقدار باقی ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ دوسروں کے گناہ لے کے اس پہ ڈال دے گا، فرمایا دوسروں کے گناہ لے کے جہنم کے اندر چلا جائے۔ تو ہمارے روزے اس طرح ختم ہوں گے۔ اگر ہمارے روزے سوراخوں والے ہوئے اور اس کے اندر سوراخ کرتے چلے گئے، ہم نے زبان کی حفاظت نہ کی، ہم نے نظروں کی حفاظت نہ کی، ہم نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہ کی، ہم نے دوسروں کے حقوق ادا نہ کیے، یہ بڑا اہم ہے۔ یعنی جس طرح مال کمانا ضروری ہے، مال کا بچانا بھی تو ضروری ہے۔ یعنی لوگ مال کو کما کے بینک میں کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ مال جو بچ جائے، چوروں سے بچ جائے، لٹیروں سے بچ جائے اور ہمارے برے وقت میں ہمارے کام آئے۔ کیوں؟ ایسے ہوتا نا۔ اس طرح نیکیاں کما کے نیکیوں کو بچانا بھی ضروری ہے، آخرت تک لے کے جانا ہے۔ نیکیاں بچے گی کیسی؟ دوسروں کے حقوق ادا کرتے۔ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو نیکیاں لٹ جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، آخرت میں ہم خالی ہاتھ پہنچیں گے۔ اس سے محترم دوستو، نیکیاں کرنی بھی ہے، نیکیوں کو بچانا بھی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس دفعہ روزے کی نیت کریں کہ یا اللہ اس دفعہ ہمارا روزہ جو ہے سوراخوں والا نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم پکا روزہ رکھیں گے تاکہ اس کے اندر سوراخ نہ ہو اور ہم صحیح روزہ لے کے یا اللہ تیرے حضور پہنچیں، اور یہ روزہ بھی اور قرآن بھی ہماری شفاعت کرے اور ہم ان کے صدقے سے جنت کے اندر پہنچ جائیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، سنت ادا فرمائے۔